السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کا فیوریٹ ناول تیرے شہر ستمگر میں کی ایپیسوڈ. لیکن ناول کی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ آپ بر وقت ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز حاصل کر سکیں. تو چلیے میں جلدی سے شروع کرتی ہوں ناول تیرے شہر ستمگر میں ایپیسوڈ 21. صبح پوری طرح طلوع ہو کر زمین کو اپنی روشنی سے منور کر چکی تھی. منجمد ہوئے معاملات زندگی پھر سے حرکت میں آ گئے تھے, جس کے باعث ایک ٹھہری ہوئی افراتفری کا سا سما تھا. دادا کہاں ہیں؟ بیڈ پر لیٹی بینی نے پوچھا. وہ ہاسپٹل کی فارمیلٹیز کلیئر کرنے گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر نے تجھے گھر جانے کی اجازت دے دی. نزدیکی اسٹول پر بیٹھے کاشان نے جواب دیا. گھر نہیں, ہوٹل بول, ہم پرائے شہر میں ہیں. بینی نے تصحیح کی. ہم ہوٹل نہیں گھر جا رہے ہیں. وہ آہستہ آہستہ اصل موضوع پر آنے لگا. کیا مطلب ہم واپس کراچی جا رہے ہیں؟ افضل کا کیا؟ وہ حیران ہوئی. نہیں, ہم اپنے شہر نہیں جا رہے اور افضل پر نظر رکھنے کے لیے دادا ہوٹل میں ہی رہیں گے. تو پھر کس کے گھر جانے کی بات کر رہا ہے تو؟ وہ الجھی. بابر کے. دو لفظی جواب پر وہ دنگ رہ گئی. تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ ہاں, تبھی دماغ سے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے کہ مصیبت کے وقت اس کے گھر جا کر پناہ لی جائے جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں پھنسے ہیں. وہ بول ہی رہا تھا کہ بینی نے طنزیہ انداز میں بات اچک کر مکمل کی. وہ ویسا ہی برتاؤ کر رہی تھی جس کی توقع تھی. یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے بینی, ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہوگا, اسی میں ہماری بھلائی ہے, اور دادا بھی اس فیصلے پر راضی ہیں. اس نے قائل کرنے کی کوشش کی. چوٹ میرے سر پہ لگی ہے اور دماغ تم لوگوں کا خراب ہو گیا ہے. آخر ایسی کیا قیامت آ گئی ہے جو اس کے گھر جانے کی نوبت آئی ہے؟ وہ ہتے سے اکھڑنے لگی. قیامت ہی تو تھی بینی, وہ گھڑی قیامت ہی تھی جب تو اچانک ہماری نظروں سے اجھل ہو کر خون میں لت پت ادمری حالت میں ملی تھی. تو نہیں جانتی کہ ہم کتنا ڈر گئے تھے تیرے لیے, اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو. کاشان نے اس کا ڈرپ لگا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے دہل کر اپنی کیفیت بتائی. ہوا تو نہیں نا, میں مری تو نہیں نا, اور اگر زندہ رہنے کے لیے مجھے اس کا سہارا لینا پڑے گا تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے مر جانے دے. وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی. الٹی باتیں مت کر بینی, یہ معاملہ بےحد سنگین ہو گیا ہے. اتنا سیدھا نہیں رہا جتنا لگ رہا تھا. اصل قاتل کون ہے؟ افضل کہاں ہے؟ تجھ پر کس نے اور کیوں حملہ کیا؟ ابھی ان سب سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہیں, جس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک محفوظ مقام کی ضرورت ہے. اسی لیے اگر تیری نظر میں میری اور دادا کی ذرا سی بھی اہمیت ہے تو چپ چاپ وہاں چلے گی اور تب تک رہے گی جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی. کاشان نے بھی اب ذرا سختی سے حکم صادر کیا. اور تجھے اسی انسان کا گھر میرے لیے محفوظ کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ اگر اسے واقعی تجھے نقصان پہنچانا ہوتا تو کل تیرے لیے خون نہ دیتا, اور پرسوں رات جب تو چلتی ٹرین سے گر کر مرنے لگی تھی تب وہ تیری جان بھی نہ بچاتا. وہ ترکی کہتا اسے لاجواب کر گیا. مطلب وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا. ضدی سے ضدی انسان بھی اپنے من پسند عزیز شخص کے آگے اپنی ضد چھوڑ کر گھٹنے ٹیک دیتا ہے. ایسے ہی کچھ بینی کو بھی کرنا پڑا تھا, پاشا اور کاشان کے لیے جو اس کی جانب سے بے حد متفکر ہو گئے تھے. وہ چپ چاپ سیٹ کی پشت سے ٹیک اپنا پٹی بندھا سر ٹکائے بیٹھی تھی. اس کے برابر میں کاشان اور بابر بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا. عاشر اور پاشا ہوٹل میں ہی رکے تھے تاکہ افضل پر نظر رکھ سکیں, جبکہ ساتھ ساتھ بابر نے عاشر پر یہ ذمہ داری بھی لگائی ہوئی تھی کہ وہ بینی پر حملہ کرنے والے کا معلوم کرے. بینی سمیت سب لوگ انہی کپڑوں میں تھے جو پہن کر وہ کراچی سے روانہ ہوئے تھے, کیونکہ نہ تو وہ زیادہ سامان لائے تھے اور نہ ہی انہیں خود پر توجہ دینے کا وقت ملا تھا. بینی کی بھٹکتی ہوئی نظر اچانک انگیشن میں لگی چابی پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی. بابر کی کار کیز میں وہی بی والا کی چین لٹک رہا تھا جو بینی نے اسے تحفے میں دیا تھا. اسے تعجب ہوا کہ جب وہ محبت جھوٹ تھی تو اس محبت سے جڑی نشانی اب تک اس نے کیوں سنبھال کر رکھی تھی. اس سوال کو سوچتے ہوئے مزید الجھنے کے بجائے اس نے خیال جھٹکا اور گاڑی کی کھلی کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھنے لگی جو بھاگتے دوڑتے محسوس ہو رہے تھے. صبح کے وقت 10 سے 11 بجے کا وقت تھا. صاف ستھری چوڑی سڑکوں پہ ایک توازن سے گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی, جبکہ روڈ کے اطراف میں ترتیب سے لگے گھنے سبز پیڑ آنکھوں کو بہت بھلے معلوم ہو رہے تھے. یہ سرسبز تازگی ہی تو اس شہر اسلام آباد کا خاصہ تھی جس کی حدود میں یہ لوگ داخل ہو چکے تھے.
ہاں، وہی شہر جہاں سے ایک ستمگر اس کے شہر، اس کی دنیا، اس کی زندگی اس کے دل میں آیا تھا۔ ایک خوبصورت پارک کی چوڑی سی دیوار پر چھائی بوگن ویلیا کی دور تک پھیلی بیل نے بینی کی توجہ کھینچی۔ اسے کچھ ایسا یاد آیا جو وہ دل و جان سے بھولنا چاہتی تھی۔ پتہ ہے میری خواہش ہے کہ جس طرح تم مجھے اپنے شہر کی سیر کرواتی ہو ویسے ہی ایک روز میں بھی تمہیں اپنا شہر گھماؤں۔ دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا، اور پتہ ہے اس دن کی خاص بات کیا ہوگی؟ وہ گھمبیر انداز میں گویا ہوا۔ کیا ہوگی؟ اس نے جاننا چاہا تھا۔ میں تمہیں میزبان کی حیثیت سے مہمانوں کی طرح اپنا شہر نہیں گھماؤں گا، بلکہ شوہر کی حیثیت سے پورے حق کے ساتھ تمہارا تعارف اپنے شہر سے کراؤں گا، کیونکہ پھر میرا شہر اور میں ہم دونوں پورے حق سے تمہارے ہوں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا دلکش ارادہ بتایا تھا۔ مجھے شدت سے اس دن کا انتظار رہے گا، اس نے بھی خوابناک انداز میں جواب دیا تھا۔ وہ ماضی کی ایک خوبصورت شام تھی جب دونوں گلابی بوگن ویلیا سے ڈھکی دیوار کے عین نیچے لگی سفید سنگ مرمر کی بینچ پر باہوں میں باہیں ڈالے بیٹھے تھے۔ بینی نے اسے کندھے پر سر ٹکایا ہوا تھا۔ دونوں نے تصور کی آنکھ سے ایک خوبصورت مستقبل کی منصوبہ بندی کی تھی، جس کے گواہ بوگن ویلیا کے وہ گلابی پھول بھی تھے۔ وہ اظہار محبت کے وقت بھی ان پر نچھاور ہو رہے تھے، اور اب بھی ڈال سے ٹوٹ کر ان پر برستے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس دن کے منتظر رہیں گے۔ آج وہ اس کے شہر میں آ چکی تھی، مگر کسی حق سے اس کا ہاتھ پکڑ کر نہیں آئی تھی، بلکہ ایک مجبوری ان سب کو آپس میں باندھ کر یہاں لائی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی اجنبی نظروں سے اس شہر کو دیکھ رہی تھی، اور اسی شہر کا وہ ستمگر باسی چپ چاپ کار ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا، جس نے اس کی آنکھوں کو خواب دکھا کر تعبیر چھین لی تھی۔ دونوں کے درمیان بظاہر یہ فاصلہ گز بھر کا تھا، لیکن اسے ختم کرنا اب صدیوں کا سفر کرنے جتنا مشکل تھا۔ اس شخص نے جو خواب کبھی اس کی سیاہ آنکھوں کو دکھائے تھے اور پھر خود ہی توڑ دیے تھے، انہیں یاد کر کے بے ساختہ اس کے نین کٹورے میں نمی اترنے لگی، جسے اس نے آہستگی سے صاف کر ڈالا کہ اب وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کو اس لیے جڑواں شہر کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں شہر بےحد قریب ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کی فاسٹ ڈرائیو کے بعد بالآخر وہ لوگ اپنی عارضی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ جس پوش علاقے میں گاڑی داخل ہوئی تھی، اس کی چوڑی سڑک کے دونوں اطراف میں ایک نفیس ترتیب سے کئی خوبصورت بنگلے بنے ہوئے تھے۔ انہی بنگلوں میں سے ایک کے آگے گاڑی رکی۔ بنگلے کے باہر ایک سیاہ تختی لگی تھی جس پر گولڈن انگریزی حروف سے حاشیے ولا لکھا ہوا تھا۔ چوکیدار نے فٹافٹ لوہے کا بڑا سا داخلی دروازہ کھولا تو گاڑی اندر داخل ہوئی، اور اینٹوں سے بنی ٹریک پر چلتی ہوئی کار آ کر پورچ میں رک گئی۔ بابر اور کاشان دونوں ہی گاڑی سے اتر گئے تھے۔ بنی نے بھی باہر آنے کے ارادے سے دروازہ کھولا تو بیک وقت بابر اور کاشان نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ ایک لمحے کے لیے تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ کاشان کا ہاتھ تھامتے ہوئے گاڑی سے اتری تو بابر نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ یہ کس گماں میں بڑھا لیا ہاتھ میری طرف؟ آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ چھوڑ دیجیے۔ اس کے گھر آنے کی خوشی میں وہ تھوڑا زیادہ ہی جذباتی ہو کر یہ بھول گیا تھا کہ اس کا ہاتھ تھامنے کا حق اس نے خود اپنے ہاتھوں ہی گنوایا ہے۔ سامان ملازم لے آئیں گے، تم بینی کو لے کر اندر چلو، بابر نے کاشان سے کہا تو وہ سر ہلا کر بینی کو سہارا دیا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، جو کمزوری کے باعث ٹھیک طرح چل نہیں پا رہی تھی۔ بابر کے ہمراہ یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے، جو حسب توقع اندر سے بھی بہت شاندار مگر سونا سونا سا تھا۔ بابر نے ملازمین کو ہدایت دے کر گھر کا سب سے خوبصورت اور ہوادار کمرہ بینی کے لیے تیار کروا لیا تھا، جس میں وہ لوگ داخل ہو چکے تھے۔ کاشان نے آہستہ سے اسے بیڈ پر بٹھایا اور ٹیک لگانے کے لیے سرہانے پر تکیہ درست کیا جس پر بینی نے سر رکھ لیا۔ انہیں یہاں چھوڑ کر بابا خود یہاں سے چلا گیا تھا۔ تب تک ملازمین بھی ان کا سامان کمرے میں چھوڑ گئے تھے۔ تو ٹھیک ہے نا؟ کہیں درد ورد تو نہیں ہو رہا؟ کاشان نے نزدیک بیٹھ کر پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، جا اب تو بھی جا کر نہا لے، کپڑے بدل کر تھوڑا پرسکون ہو جا، کب سے ایسے خوار ہو رہا ہے؟ اس نے مبہم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ دونوں کا ہمیشہ خود سے زیادہ ایک دوسرے کی فکر رہتی تھی۔ بینی کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد کاشان ملازم کی پیروی میں اپنے روم میں چلا آیا۔ بینی آرام دہ انداز میں بستر پر نیم دراز کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ایک خوبصورت کشادہ بیڈ روم میں جدید طرز کا ہر وہ سامان تھا جو روزمرہ کی ضرورت ہو سکتا تھا، یا شاید یہ سب کچھ ضرورت سے بھی زیادہ ہی تھا، کیونکہ ضرورت ایک قطرے سے بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہش کے آگے سمندر بھی کم پڑ جاتے ہیں، اور اب وہ اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھ گئی تھی، لہٰذا اسے اس فانی چکا چوند میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تو دیکھا لائٹ انگوری گرین کلر کا سادہ سا سوٹ پہنے، ہمیشہ کی طرح سر پر دوپٹہ اوڑھے، ہاتھ میں میرون تسبیح لیے بی جان کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ وہ مسکراتے ہوئے پاس آئیں۔ ٹھیک ہوں۔ اس نے سیدھے ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ ارے لیٹی رہو لیٹی رہو۔
جلدی سے اسے ٹوکتے ہوئے وہ اس کے نزدیک ہی بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ وہ بھی اٹھنے کی کوشش تک کر چکی تھی۔ بابر نے مجھے ساری تفصیل بتا دی ہے اور خاص طور پر تمہارا بہت خیال رکھنے کو کہا ہے۔ وہ خود ہی گویا ہوئیں۔ تم اسے اپنا ہی گھر سمجھ کر بالکل آرام سے رہنا، اور کوئی بھی بات ہو تو بلا جھجک مجھ سے کہہ دینا، آخر کار میں تمہاری ماں جیسی ہی تو ہوں، انہوں نے محبت سے کہا۔ وہ فوری طور پر کچھ نہ بولی کیونکہ نہ وہ ان سے ناراض تھی اور نہ ہی ان سے کوئی خاص دوستی تھی۔ مجھے اچھا لگا کہ تم پرانی باتیں درگزر کر کے یہاں آئی۔ اسے خاموش پا کر وہ خود ہی نرمی سے باتیں کرنے لگی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں نے یہ سب درگزر کر دیا ہے؟ اس نے یکدم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بی جان کو احساس ہوا کہ وہ ابھی تک گزری باتیں بھولی نہیں تھی۔ دیکھو بیٹا، غلطیاں سب انسانوں سے ہوتی ہیں، اور جو انسان کسی دوسرے کی غلطی کو اعلیٰ ظرفی دکھا کر معاف کر دیتا ہے، اللہ پاک اسے پسند کرتا ہے۔ انہوں نے رسان سے سمجھانا چاہا۔ کاش یہی بات آپ نے اپنے بیٹے کو سکھائی ہوتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی استہزائیہ انداز میں شکوہ کر گئی۔ بی جان پل بھر کو چپ ہو گئی۔ انہیں اندازہ تھا بینی کی کیفیت کا۔ اس نے اپنا مان، اپنا بھروسہ کھویا تھا، اسی لیے اس کا جلد سب کچھ نظر انداز کر دینا ممکن نہیں تھا۔ میں تمہارے جذبات سمجھ سکتی ہوں بیٹا، یہ شکوہ حق ہے تمہارا۔ انہوں نے کوئی ضد بحث کرنے کے بجائے معاملہ فہم انداز میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب وہ کچھ نہیں بولی۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے پوری طرح سر تکیے پہ رکھ کر آنکھیں مول لیں۔ کاشان اپنے کمرے میں آ کر فریش ہونے کے لیے جا رہا تھا کہ پاشا کی کال آ گئی، جسے سنتے ہوئے وہ نیٹ ورک کی خرابی کے باعث کمرے سے باہر نکل کر بات کر رہا تھا۔ تبھی فریش ہو کر نیچے آیا بابر اسے ایک سمت جاتا ہوا نظر آیا تو کچھ ضروری بات چیت کے ارادے سے وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ بابر سیدھا عالیشان ڈرائنگ روم میں آیا، جہاں لان میں کھلتی قد آدم کھڑکی کے پاس کوئی جوان مرد کھڑا تھا۔ اس کی چوڑی پشت بابر کی جانب تھی۔ زاویار؟ بابر کے پکارنے پر وہ شخص پلٹا۔ تبھی کاشان بھی وہاں آ چکا تھا۔ زاویار آگے بڑھ کر بابر سے بغل گیر ہوا۔ بی جان نے تمہارے آنے کی خبر دی، تم اچانک یہاں کیسے؟ بابر اس سے الگ ہوا۔ تمہارے آنے کی اطلاع ملی تو سوچا تم سے ملاؤں، کافی دن ہو گئے تھے ملاقات کیے، اس نے گھمبیر آواز میں جواب دیا، جبکہ کاشان اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ زاویار نے بلیک ڈریس پینٹ کے ساتھ ڈارک بلو پلین شرٹ پہنی ہوئی تھی، جو اس کے کثرتی جسم پر بالکل چست تھی۔ شرٹ کے کف کوہنیوں سے ذرا نیچے تک موڑے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ مردانہ وجاہت سے بھرپور شخص تھا۔ تبھی زاویار کی نظر داخلی حصے پر کھڑے کاشان کی جانب گئی تو بابر نے بھی اس کے تعاقب میں پلٹ کر دیکھا۔ یہی ہے وہ کاشان؟ زاویار کی سوالیہ نظروں کا مفہوم بھانپتے ہوئے بابر نے سپاٹ انداز میں تعارف کرایا۔ یہ جواب سن کر زاویار کے تاثرات اچانک سخت حد تک سنجیدہ ہو گئے، اور وہ چند قدم آگے آ کر بالکل کاشان کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ تو ان کے قد میں 1 انچ کا بھی فرق نہیں تھا، البتہ زاویار کے شاندار سراپے کے سامنے گرے جینس کے ساتھ فوجی گرین ہوڈی پہنے تھکن زدہ سا کاشان کا حلیہ کافی ملکجا لگا، مگر کاشان کے اعتماد میں ذرا کمی نہیں آئی اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ تو تم ہو وہ جسے بریرہ نے چنا تھا؟ اسے سر تپا جانچتے ہوئے زاویار کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ بابر بھی ان لوگوں کے نزدیک آ چکا تھا۔ ہاں، میں وہی ہوں جسے بریرہ نے چنا تھا، تمہیں رد کر کے، اس نے بھی گڑبڑائے بنا کہتے ہوئے اسے مزید سلگا دیا۔ اس کی بات پر زاویار کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے اور جبڑے بھینچنے کے باعث کن پٹی کی رگ تن گئی۔ ایک معمولی لڑکے نے اس کی توہین کی تھی، جسے برداشت نہ کرتے ہوئے زاویار نے پوری قوت سے ایک مکہ کاشان کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرا تھا، جبکہ بابر خاموش تماشائی بنا یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ کاشان نے یوں ہی پڑے ہوئے اپنا ہاتھ ہونٹوں پر لگا کر نظر کے سامنے کیا تو معلوم ہوا زوردار حملے سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اب اس سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ تلخ انداز میں مسکراتے ہوئے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟ سچ سنا نہیں گیا؟ اس نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ جلتی پر تیل ڈالا۔ 2 ٹکے کا معمولی ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہوئے تیری اتنی ہمت کہ تو نے میری منگیتر پر ہاتھ ڈالا اور اب میرے سامنے زبان چلا رہا ہے؟ زاویار نے دانت پیس کر کہتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ کوئی تو بات ہوگی نا اس 2 ٹکے کے معمولی ٹیکسی ڈرائیور میں کہ بریرہ نے تیرے جیسے خوبصورت رئیس پر مجھ غریب کو فوقیت دی۔ اس کا وہ اعتماد، وہ مان اب بھی ٹس سے مس نہیں ہوا تھا جو جاتے جاتے بریرہ کی محبت اسے دے گئی تھی، اور یہی چیز زاویار کو رقابت کی آگ میں جلا رہی تھی۔ بات صرف یہ ہے کہ تو نے اس کی بے وقوفی کا فائدہ اٹھا کر پہلے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور پھر اپنی حوث پوری کر کے اس کی جان لے لی، لیکن یہ تیری بھول تھی کہ تو بچ جائے گا۔ تو جانتا نہیں ہے کہ تو نے کس سے پنگا لیا ہے؟
اس کا طیش بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اور بڑھتا بھی کیوں نہیں، سامنے کھڑا یہ کم حیثیت مگر پر اعتماد لڑکا اس کا رقیب جو تھا۔ تجھے جاننے کا شوق ہے بھی نہیں مجھے، پہلے تو بتا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ قتل میں نے کیا ہے؟ کاشان نے اپنے گریبان پر سے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے ترکی بدترکی سوال کیا تو زاویہ کے چہرے پر ٹھاٹے مارتا غصے کا سمندر جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ وہ لاجواب ہو گیا تھا، اور اسی سوال نے فی الحال بابر کو بھی بے بس کیا ہوا تھا۔ کوئی ثبوت چھوڑا ہی کہاں ہے تو نے مکار انسان، لیکن بس کچھ دن رک جا، پھر ثبوت ملے نہ ملے مگر تجھے اتنی بھیانک سزا ملے گی کہ سوچ ہے تیری۔ زاویہ سنبھل کر دوبارہ زہر خندہ انداز میں گویا ہوا، دیکھتے ہیں۔ کاشان نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، اور اگلے ہی پل تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے باہر نکل گیا، جسے وہ قہر آلود نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے بابر؟ اب وہ بابر سے باس پرس کرنے پلٹا۔ میں اسے یہاں لایا ہوں، اس نے سادہ سے جواب دیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ کیونکہ مجبوری تھی، وہ دھیرے سے بولا۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ تمہیں اپنی بہن کے قاتل کو گھر لانا پڑا؟ اس کا تعجب عروج پر تھا۔ ابھی یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ قتل واقعی اس نے کیا ہے یا نہیں۔ وہ بے ساختہ اس کی ادنیٰ سی حمایت کر گیا۔ شاید یہ سب کی باتوں اور نظر آتے فیکٹس اور فیکٹس اینڈ فگر کا اثر تھا جس نے اس کی سوچ کو اپنی جگہ سے ہلایا تھا۔ تو مطلب تم نے بھی مان لیا کہ وہ قاتل نہیں ہے؟ وہ نتیجے پر پہنچا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، اس نے نفی کی۔ مگر مطلب تو یہی تھا نا؟ ترکی بترکی جواب آیا۔ ریلیکس زاویہ، ہم سکون سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں۔ بابا نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ نہیں، جب تک یہ خونی یہاں پر ہے میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گا۔ وہ پوری طرح ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ بنا کوئی بات سنے بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ بابر محض بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔